اوکے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کس طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخات پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے یہ بالکنی کی بتی کون چلاتا ہے؟ جیسے ہی اسی نیچے جاؤ وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں، وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ اور بہت زور سے دروازہ اس لیے بند ہوا خود بخود کیونکہ اس کے کیچرز سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاں ٹھاں سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاورز ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بڑھک پر بہت خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتیاطاً گھورا۔ حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکی نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی ہوئی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند ہو، سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پر استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ حالے نے مسکراہٹ دبائی کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ۔ یہاں پر تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا، یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تضحیک کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورانٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا۔ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، اف! اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بے عزت کر گیا تھا۔ خیر، آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے شہر میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ پھر اس کا بھلکڑ پن، حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی نوٹس وہیں بھول آتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کی جتھے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑبڑاتی، ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز لازماً واپس لا کے ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کے ہنسنے لگ جاتی۔ سماجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پر تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم، دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پر ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند ٹیکنیکل فالٹس کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کی ڈائننگ ہال میں کرتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانے پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر سٹور دیاسا تھا۔ اس کا نام دیا اور ساتھ ترک میں سٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا سٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور وہ جو بناتی وہ جو کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنی
ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پر آملیٹ کے ٹکڑے دیکھتی تو ڈی جے پر خوب چلایا کرتی تھی. اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچ بھر کی سرخ مرچ کے ڈالتی تو وہ مشکل ذرا سا ذائقہ آتا. کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے. البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی, گڈ مارننگ ڈی جے. اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا, ٹی بی بی بے. غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا. ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی. اس کے ٹی بی کہنے کے بعد وہ پکارتی, ذلیل. اور وہ لڑکا جواباً چلاتا, دادی. اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کے کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی. یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی. گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی. البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا. ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پر جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں پر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا. تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا. وہ ترک سم اس پر استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پر ترک سم بلاک ہو جاتی تھی. تو حالی نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی. اپنے موبائل پر اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا. اگلے دن تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں چمچہ بھرتے ہوئے ڈی جے سے پوچھا. یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد. وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں. میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے, اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا. ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی. وہ یوں ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی. تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی. ہاں, اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اس لیے ہو. حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے اس عمل کو دیکھا. وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں ڈالتی رہی. ڈائننگ ہال بے حد وسیع اور عریض تھا. ہر سو رو دو روشنیاں جل رہی تھیں. وہاں وہ 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور وہ دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی. ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا. دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا. اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا. تایا فرقان ہوم کالنگ. حیا, ارم بول رہی ہوں. ارم کیسی ہو؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی. ٹھیک, تم سناؤ. ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی. سب خیریت ہے, تم بتاؤ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں. ہاں سنو ایک بات تھی. ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی. کہو, میں سن رہی ہوں. حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا. اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی. وہ یار عجیب سی بات ہے مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا. اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا. اس نے مجھے روکا. حیا بالکل دم سادھے سنے گئی. پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں. اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے. پہلے تو میں ڈر گئی مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی. وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں, امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام وہ جھجکی اور دعا دے دوں. اور کچھ؟ مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے. یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی. بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے. کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ ڈالی. پتہ نہیں کون ہے. آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا. مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور وہ دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی. ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی. اس کا ہاتھ رک گیا. وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. کیوں؟ تمہاری چمک دیکھ کر تو یہی خیال آیا. ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی. حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکائے خود کو دیکھا. پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی. فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آئی تھیں. شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کی گرد لپیٹ رکھا تھا.
हॉल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पर आगे को डाल रखे थे। हाँ है, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने अचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता ज़ोर से तोड़ने लगी। ओहो, सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे हुए कोफ्ते को देखा। ओहो, अपने पीछे देखो, उसने झुंझला कर कहा। तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो शलवार कमीज़ और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम वतन, डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी तरफ लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर एकदम ठटकी। वो डीजे को शलवार कमीज़ और हया का फ्रॉक और पजामा बेयकीनी से देख रही थी और वो दोनों इसकी शलवार कमीज़। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश से उसके पास गई और पूछने लगी। डीजे ज़रा सा उसके पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे भी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाउल हक का आखिरी बॉल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सलेमान और ये खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड PhD कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ाते हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट भी है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना उधर। अंजुम इन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि गोरसल निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज़ बोलकर अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सम के पार्क में पहुँची, बैठ के संगी बेंच पर बैठी थी। उसने अपना लंबा सफ़ेद ऊनी कोट अब जर्द फ्रॉक पर रख लिया था और वो सिर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन ज़दा चिट पर सबीन फुप्पो का नंबर मोबाइल से मिला रही थी। अभी तक उसने इस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फ़ोन कान से लगाया। वहाँ दूर तक सब्ज़ा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बहुतात। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ोन पर जाती घंटी सुनती रही। हेलो। बहुत देर बाद जहान ने फ़ोन उठाया। जहान, मैं हया। उसके अंदाज में शफ़क़त दर आई। इसे कह रखा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुर्ख कोट ने तो इसे खूब बेवकूफ़ किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सम स्क्वायर पर हूँ, मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम मम्मी को फ़ोन करके बोल दो। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जहान की मोबाइल पे फ़ोन मिलाया था? ओह, मुझे फुप्पो का नंबर लिखवा दो। जहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं। मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपनापन था। फुप्पो इसे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लीरास की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बता देती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। उसे फुप्पो किचन में ही ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली हुई अशिया देखकर खफा हुई थी। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें फिर, आज पुलाव तो मैं ही बनाऊंगी। मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटकाकर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुस्लिम मुर्ग की तरफ इशारा किया और ख़ुद चूल्हे पर चढ़ी देगची में से चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जहान भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड लेकर आती हूँ, ऊपर एटिक में है। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर जाओ, राहदारी के आखिरी सिरे पर। मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं खुद ही ले आती हूँ। आप गोश्त भूने फूफो, जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पाँव चलती हुई बाहर लॉन्ग रूम में आ गई। सीढ़ियों के साथ लगे कद आवर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो ज़रा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह खूबसूरत लग रही थी। गले का घाट
کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی سی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کی زینوں پر اوپر چڑھنے لگی، اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس کی پہلوؤں سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا ڈھکن کھول کر اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی۔ جہان اتنی تیزی اوپر پہنچ گیا مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کیں تو بے اختیار گرد نتھروں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے ان کونوں میں رکھے 2-3 صندوقوں کے جیسے انہیں زمانوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا۔ یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا تھا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے تمغے، ستارے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے چھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے ہوئے وہ گھررائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے نیچے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود رہی۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے نا تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ رکھ دیا۔ وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن اس کی گردن میں چبا کر اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل کے اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔